ہمارے ساتھ اس ٹائم ڈاکٹر محمد ریاض جو کہ MS ہیں یکی گیٹ ہاسپٹل کے، جن سے ہم آپ کے لیے سوالات کریں گے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، سحری بھی ہوتی ہے، افطار بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے روزہ رکھ کے سستی، کاہلی، بے چینی، تھکاوٹ، سر درد، ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. جی تو ڈاکٹر ریاض ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہم سحری میں جب سحری کرتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں تو ہم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو سر درد کی شکایت رہتی ہے، کچھ لوگ اس قدر بے چین ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں تو بس ہم نڈھال ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ ہوگا ہی نہیں. کچھ لوگوں کا یہ جو ہے سحری کے بعد ایسا مسئلہ جو ان کو پیش آتا ہے، کچھ کو افطار کے بعد پیش آتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا جو ہے وہ بتائیں گے، کیا ان کو سجیشن دیں گے کہ اپنی ڈائٹ میں یہ چیز شامل کریں، اپنی جو لائف سٹائل میں یہ چیز شامل کریں جس کی وجہ سے آپ کو یہ شکایات نہیں ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہے، اور جب دنیا اور مذہب آپس میں جڑ جائے تو وہ دین کہلاتا ہے. جی بالکل. تو یہ جو دین ہے یہ تو تطہیر اور صبر کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو تطہیر کیا کرنی ہے، ہم تو صبر بھی چھوڑ گئے. جی ایسا ہی ہے. اب میں پہلے دنیا کی بات کر لوں کہ پوری دنیا میں یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ اگر انسان اتنے دن کم از کم دن میں بھوکا رہے تو اس کے جسم سے تمام وہ گندے جراثیم اور فاسد موادات باہر نکل جاتے ہیں جو پورے سال جمع ہوتے ہیں. جی اچھا. اور کیسا پیارا دین ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ایک مہینہ ہی فرض کر دیا اپنے پوری امت کی تطہیر اور فاسد موادات اور جراثیم کے نکلنے کے لیے. جی. اور یہ امت کتنی اچھی ہے کہ یہ اب میں پہلے بات کرتا ہوں کہ کھانا کتنا ہے. کھانا ہم نے اتنا ہے کہ جو 1500 کیلوریز سے لے کے 2500 کیلوریز تک ہو، ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل آدمی کی خوراک ہے اکارڈنگ ٹو ایج اور اکارڈنگ ٹو ہز ہائٹ. جی ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو سحری میں ہم وہ کچھ کھا جاتے ہیں جو ہمارا 2500 کیلوریز سے بھی کراس کر جاتا ہے، جبکہ ہم نے ابھی افطاری کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اعتدال جو ہے نا، جو میزانہ روی جو اس قوم نے چھوڑی ہے نا، اس امت نے چھوڑی ہے، یہ ساری بدبختیاں اس کی ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ 1500 کیلوریز ایک دن میں کھانی چاہیے، تو وہ عام آدمی کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ 1500 کیلوریز کتنے کھانے میں ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں 1500 سے لے کے 2500 کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا بتا دیں کیا کتنی، اگر مثال کے طور پر ہم ایک بندہ وہ سحری میں 3 پراٹھے کھاتا ہے تو کیا ان 3 پراٹھوں میں سے وہ سارا ہو جائے گا؟ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی ایج بڑھ رہی ہے، جس کا قد بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ کیلوریز کی ضرورت اس کو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اب جو ایک 30 35 25 50 سال کا آدمی ہے، 50 سال کے آدمی کو زیادہ کام نہیں ہو سکتا اس سے، اس لیے اس کو کیلوریز بھی کم. اب کیلوریز کی بات کر لیتے ہیں. جو ہماری لاہوری روٹی، پنجابی روٹی ہے، اس میں اباؤٹ 250 to 300 کیلوریز ہوتی ہے روٹی میں، پراٹھے میں نہیں. اچھا. جب 250 کیلوریز کی ایک چپاتی، ایک تندوری روٹی ہے، جب اس کو گھی لگے گا تو وہ 750 کیلوریز 800 کیلوریز کی ہو جائے گی. بالکل. بے شک اس کو کارن آئل لگے، بے شک اس کو کینولا آئل لگے، جو بھی آئل لگے گا وہ 800 پہ چلی جائے گی. جی. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے یا 1.5، میں فرض کرتا ہوں میں 1.5 پراٹھا کھا لیا، 1200 کیلوریز یہ ہو گئی. جی. ساتھ میں نے سالن کھایا، سالن بغیر تیل کے، بغیر گھی کے بنتا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، 500 کیلوریز میں نے وہ کھا لی، جی. 2000 ہو گئی. ساتھ میں نے رمضان ہے تو دہی پینی تو فرض ہے. بالکل. دہی کھانی تو فرض ہے. اگر 1 کپ وہ لے لیا تو 2500 کیلوریز ہو گئی. جی. ٹھیک. اب دیکھیے کہ جو ہماری پورے دن کی خوراک تھی وہ ہم نے ایک ٹائم پہ لے لی. بالکل. اب آپ کا نا دماغ کام کرے گا، کیوں کہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو اس کی اہلیت کے مطابق خون ملنا چاہیے. اب معدے کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 2500 کیلوریز ہضم کرے. جی. تو دماغ سے خون کھینچے گا، ٹانگوں سے خون کھینچے گا، بالکل، اور بندہ محسوس کرے گا کہ میں تو مر رہا ہوں.
मैं तो उठने जो गई नहीं रहा। जी 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 अब आपने ये 2500 कैलोरीज 2 टाइम पे पूरी करनी है। जी मोटी मोटी बात मैंने बता दी है जी, आपको। बिल्कुल। जितनी आपकी एक रोटी की कैलोरीज है उतनी आधे प्लेट चावल की कैलोरीज है। जी ठीक जी है। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने उनकी कैलोरीज का बता दिया कि जिन लोगों जो लोग ज्यादा खाते हैं, फिर बॉडी एक हमारी मशीन ही है, उसको ज्यादा कुवत लगानी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये उन लोगों की भी शिकायत है जो लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी वाकई कोई खाना पीना इतना खास नहीं होता, लेकिन वो ये कह रहे होते हैं हम मर गए, हमने रोजा रख लिया, हम तो थक गए, हमारे सर में दर्द है, टांगे खिंच रही हैं, दिमाग खिंच रहा है। ये तो उनको भी प्रॉब्लम है। मैडम, रोजा जो है ना, जी रोजा एक इबादत है बिल्कुल जी और रोजा डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। एग्जैक्टली लेकिन क्योंकि हमारे ईमान जो है ना मुतजलजल है। जी मैं मदीना मुनव्वरा में 4 साल एज अ डॉक्टर काम करके आया हूँ। जी मैंने माशाल्लाह। सऊदियों को देखा है, वो 3 बजे अगर उन्होंने सहरी कर ली है ना, जी जी और 4 सवा 4 बजे सहरी का टाइम खत्म होना है, तो 3 बजे पानी पी के खाना खा के उठ के आराम से अपना काम शुरू कर देंगे और भूल जाएंगे कि हमने रोजा रखा है और हमने अजान के होते होते भी पानी पीना है। अच्छा, यहाँ सब ने हाथों में पानी के गिलास पकड़े होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, कि अजान हो और हम अपना पानी पिए। फटाफट पिए, कोटिंग करें, कोटिंग बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। ठीक। जी अब ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली ईमान में है। मसलन मैं नमाज नहीं 5 टाइम पढ़ता, मुझे मुशक्कत फील होती है, और मुझे बता दे कि ज्यादा खाना खा के किसने खंदक खोदी, बिल्कुल ऐसा ही है। पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोदी, कोई मुझे बता दे कि बहुत ज्यादा रजे हुए आदमी ने जंग लड़ी हो और वो गाजी कहलाया हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कह रहे हैं आप। इवन आज भी हमारे फौजियों के पास या पूरी दुनिया के फौजियों के पास जब वो जंग पे जाते हैं उनके पास सिर्फ चने होते हैं जरूरत के मुताबिक। अगर हम इस महीने अपनी कैलोरीज ना भी पूरी कर, अगर मैं लिख के देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दीन एंड अकॉर्डिंग टू तिब मेडिकल, कि अगर हम इस महीने 500 कैलोरीज कम भी खा लेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारी सेहत पूरा साल ठीक रहेगी। जी, तो डॉक्टर साहब कुछ फ्रूट्स वगैरह आप बताना चाहें कि अपनी डाइट में ये फ्रूट्स ऐड करें या लाइफस्टाइल ऐसा करें जिसमें इन मुश्किलात में आसानी हो? देखिए जी, मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कंट्री ऑफ विटामिन। जी बिल्कुल कोई शक नहीं। कंट्री ऑफ विटामिन है, रेडियो पे रुबल रहा था। सिर्फ कीमत क्यों ज्यादा है कि अगर सबने खाने हैं तो खरबूजे ही खाने हैं। जी खरबूजे का और सेब का रेट एक हुआ पड़ा है। जी भाई जो फल मौसम का सस्ता मिले वो खा लो, उससे अगले दिन जो सस्ता मिले वो खा लो, बिल्कुल उससे अगले दिन जो सस्ता मिले वो खा लो, जी, और अगर किसी दिन नहीं मिलता तो ना खाओ। ना खाओ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अब ये जो है ना फर्ज बना लिया है कि फ्रूट चाट में 5 चीजें तो डलेंगी। बिल्कुल सही है ये बात। ठीक, बिल्कुल। तो वो 5 चीजें पूरी करने के लिए हम अपने बजट का भी दिवालिया करते हैं और बिल्कुल अपनी ऐसा ही सेहत का है। भी दिवालिया बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही हम है। 3 पकौड़े इज इक्वल टू 1 पराठा। ओह, ओनली 3 पकोड़े इज इक्वल टू 3 पराठा। पकौड़े, एक समोसा पराठा, एक समोसा पराठे से हैवी है। ओह, अच्छा। तो ये जितना हम सादगी से दूर जाएंगे, अपने खाने को हम रगन और उसको रोगनी बनाएंगे, तो यही कुछ होगा, और जो हो रहा है जी इससे ज्यादा भी होगा। ये महीना सेहत का महीना था मुसलमानों के और लिए, हम- ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए। और हम बीमार होके बैठे होते हैं इस महीने। बिल्कुल हम ऐसा ही है। बीमार होकर बैठे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल एक पूछना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, वो मोटे नहीं होते, लेकिन रमजान में वो सिर्फ सहरी और अफ्तारी करते हैं या कम कैलोरी खाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है भाई मेरे ज्यादा के खाते हैं। वही चीजें जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं खाते वो हम रमजान में खाते हैं। रमजान के रमजान में महीने खा में हमारे किचन में बन रही होती हैं। मेरी बिल्कुल बीवी ऐसे का जाके किचन चेक कर लें, 5 चीजें तेल में तली जाएंगी। एक फ्रूट चाट जिसके ऊपर मेरा 1,500 रुपया लग गया है, वो तेल के बगैर होगा और उसे खाएगा कोई नहीं। ऐसा ही डॉक्टर साहब, आपकी बेगम देखेगी तो वो आपको बाद में फिर कुछ कहेगी, इसका थोड़ा सा भी ख्याल रखेगी। वो बात ये नहीं है। मेरी बेगम मुझे कहे तो उसको भी दीन का पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी दीन का पता है, और मेरे बिल्कुल। बच्चों को भी पता है। जी बिल्कुल माशाल्लाह।
ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف یقین کریں کہ اس دنیا میں مذہب اور دنیا کو شریعت کو درمیان میں رکھ کے ملائے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. بدھا ویسے بھوکا رہتا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں, لیکن اس نے دیکھیں وہ جو بھی کر گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرے رسول نے تو بتایا, جی. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول جو بعثت ہوئے ہمارے لیے, انہوں نے تو بتایا کہ خالی پیٹ رہنے کے کیا فائدے ہیں. دوسرا جو اصول ہے نا, جو مرضی کھائیں میں منع نہیں کرتا, لیکن وہ 1/3 1/3 اور 1/3 کا میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یاد رکھیں کہ ایک حصہ پیٹ بھرو کھانے سے, ایک حصہ پیٹ بھرو پانی سے, اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھ دو. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, اب میں لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ عام طور پہ افطار میں جو ہے ایسے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. سافٹ ڈرنکس جب تک دسترخوان پہ موجود نہ ہو تو جو گھر والے ہیں ان کے موڈ آف ہو جاتے ہیں, اسپیشلی بچوں کے کہ یہ رکھا کیا آپ نے یہاں پہ, اس میں تو یہ چیز نہیں ہے. تو یہ ہماری صحت کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں, اور ان کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, کہ کیا چیز ان کو جو ہے وہ ان کو کور کر دے گی کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ یوز کر لو. بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے. جی. آپ کوئی بھی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, کوک, ٹیم, اسپرائٹ, روح افزا کے ایک گلاس میں, ایوریج گلاس میں جتنی کیلریز ہوتی ہیں وہ تقریباً 1000 کیلریز ہوتی ہیں ایک گلاس میں. اپنے ایک گلاس میں 1000 6 چمچ چینی ہوتی ہے اس میں. اب آپ نے وہ پی لیا, جی. جسم کو کیا ضرورت پڑی ہے, پروٹین کو اور فیٹس کو اور کاربوہائیڈریٹس کو, وہ جو آپ نے راہ شکل میں کھائی ہے وہ چپ کر کے اس جوس کو, اس بوتل کو, چاہے وہ صحیح ہے اس کے لیے چاہے غلط ہے, وہ اس کو ہضم کرتا اور باقی پیٹ میں پڑا رہتا ہے. وہاں پھر گیس بنتی ہے, پھر کٹی ڈکاریں آتی ہیں, صبح موشن لگے ہوتے ہیں, کسی کو قبض ہوئی ہوتی ہے, کوئی ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ مشروبات ہونے چاہیے, لیکن ہونے وہ چاہیے جو ہم روٹین میں. یار نمکین لسی کیوں نہیں بنتی, نمک زیادہ اٹھتا ہے. ڈاکٹر صاحب لسی پیے کون, لسی پیے کون, اس میں مزہ ہی کوئی نہیں. یہاں تو دودھ بغیر سوڈے کے کوئی نہیں پیتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کبھی سوچا ہے کہ اتنی ہماری شوگر ضائع نہیں ہوتی رمضان میں جتنا ہمارا نمک ضائع ہوتا ہے, وہ نمک ہم کیوں نہیں پورا کرتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں سحریوں افطاروں کو نارمل رکھنا چاہیے. جب میری عمر اس وقت 54 ایئرز ہے, جب میں بچہ تھا دہی کی ایک پیالی اور ایک پراٹھے میں ہم روزہ رکھتے تھے, جی, اور کچھ نہیں ہوتا تھا, سالن نہیں ہمیں دیا جاتا تھا. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت مفید باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا کہ سافٹ ڈرنک کا استعمال جو ہے وہ ایک گلاس 1000 کیلوریز کنزیوم کرتا ہے, اور آپ سوچیں کہ اگر آپ نے 2500 کیلوریز, جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جس بھی پورشن میں ڈائٹ لے رہے ہیں آپ 1500 سے 2500 تک کی کیلوریز کو کنزیوم کر سکتے ہیں. وہ آپ کی باڈی پہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. جب آپ اپنے معدے کے اوپر, اپنی باڈی کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, پھر آپ کی باڈی ہے یہ بھی مشین ہے, اور اسی طریقے کی مشین ہے جیسی جو ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور مشینیں ہیں, اس کے اوپر بھی جب آپ ضرورت سے زیادہ وزن ڈال دیتے ہیں قسیم, تو وہ بھی جواب دے جاتی ہے. وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میری یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ وزن ہٹاؤ اس میں سے, جتنا مجھے جو جس ساخت کا بنایا گیا اتنا مجھ پہ وزن ڈالو. اور ہماری باڈی بھی ایسی ہے, لیکن ہم جو ہیں اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ بس کھائی جاؤ. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈسٹمپر جب یہ پینٹ وغیرہ کراتے ہیں اور کوٹ پہ کوٹ ہوتا ہے نا, تو اسی طریقے سے کھانے میں بھی خاص کر رمضان میں لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. چلو جی فٹافٹ پانی پی لو, اس کے بعد پراٹھے کھا لو یا روٹی کھا لو, اس کے بعد آپ نے دہی کھانا ہے, اس کے بعد 5 منٹ کا گیپ دیں گے, ساتھ چائے بھی اوپر میدے میں ڈال دیں گے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ ایک دسترخوان میں ایک وقت میں 2 سالن مت کھاؤ, تمہارے میدے کو اڑا کے رکھ دیں گی یہ چیزیں. اور واقعی آج جب سائنس ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو باتیں آج سے کئی 100 صدیاں پہلے بتا دی تھیں, وہ آج سائنس جو ہے ان ساری چیزوں کو بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں واقعی ہوتی ہیں, رونما ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچ کے رہیں. بالکل نایاب. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ رمضان میں جتنا ہمارا نمکیات جسم سے نکلتی, نمک ضائع ہوتا ہے, اور ہم نکلتے ہیں, شوگر پہ زور دے رہے
ہوتے ہیں, ہم بالکل میٹھا ایسا ہی ہے. پانی پی رہے ہوتے ہیں جی, میٹھی فروٹ چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم اپنی جو جسم میں نمکیات ہے اس کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ تو میری ایک میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جو نمکول ٹائپ کا ملتا ہے ایک, جو نمکیات کو پوری کرتے ہیں, وہ پانی میں مکس کر کے آپ لوگ لیں, وہ زیادہ مفید ہوگا آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں قسیم, جب آپ جب محنت کر رہے ہو, مشقت کر رہے ہو, آج کل تو ویدر بھی چینج ہو رہا ہے. ابھی تو ہم لوگ گرمیوں سے نکل کے اب اچھے موسم کی طرف جا رہے ہیں, ذرا ٹھنڈے موسم کی طرف. لیکن جب یہ جون جولائی کے روزے تھے اور اس میں صرف اور صرف پسینہ ہی بہ رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے کا پسینہ ہوتا ہے کہ پنکھے کے نیچے بھی یہ سوکھتا نہیں ہے, تو اس پسینے میں آپ کی باڈی کے جو یوزفل منرلز ہیں, آپ کا جو سالٹ ہے, نمکیات ہیں, وہ سارے کے سارے اس پسینے کے تھرو نکل رہے ہوتے ہیں. تو نمکول کا اور ایسی چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کریں. اسی لیے تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے تھے گرمیوں میں سکنجبین پیو, سکنجبی پیو, اور جتنی پی سکتے ہیں اتنی پیو. کیوں؟ کیونکہ لیمو جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی افادیت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے پانی کی کمی کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. لیکن ابھی جس موسم میں ہم روزے رکھ رہے ہیں, یہ بڑا میں سمجھتی ہوں بیسٹ موسم ہے, اور یہ ٹائم بھی لیول کا ہوا ہے. آئی تھنک 12 گھنٹے کا روزہ ہے. صبح جو ہے 5:10 پہ 5:05 پہ روزہ کلوز ہو جاتا ہے, اور شام جو ہے 6:10 پہ آج کل افطار ہو جاتا ہے. تو آلموسٹ یہ قسیم 12-13 گھنٹے کا یہ روزہ بنتا ہے. تو یہ ایک جوان کے لیے کوئی مسئلے مسائل والی بات نہیں ہے. یہ ایسا جو ہے ٹائم ہے کہ جس میں بچے بھی روزے رکھ سکتے ہیں, جس میں بزرگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کوئی اس کا آپ کی باڈی کے اوپر اس قسم کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور ایک اور بات میں قسیم ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے ہم پہ فرض کیے ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس میں اپنی روٹین اس طریقے سے بنائیں, ردم بنائیں کہ آپ کو جو ہے تھوڑا جب آپ کھائیں تو آپ کی ایک پریکٹس ہو گئی ہو کہ رمضان کے بعد بھی آپ اس طریقے سے کھائیں. لیکن ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں کہ رمضان میں ہمارے دسترخوان پہ وہ چیز کبھی نہیں آئی ہوتی جو رمضان میں آئی ہوتی ہے. وہ 11 مہینے شاید ہمارے دروازے سے اندر انٹر نہ ہوئی ہو, لیکن رمضان میں وہ موجود ہوتی ہے. کیا ہے جی, روزہ رکھا ہوا ہے, تو روزے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھائی جاؤ, بریک بھی دیں. مشین ہے, اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں, ورنہ آپ بیمار ہوں گے, تھکان محسوس کریں گے, سستی کاہلی محسوس کریں گے. بالکل نایاب, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جو ہم رمضان میں جو خوراک استعمال کر رہے ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ ہو, جیسے کہ دلیا, براؤن بریڈ, دالوں کا زیادہ تر استعمال کریں, کیونکہ دالوں میں کاربوہائیڈریٹس کافی حد تک ہوتی ہے. پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے دالوں میں. اور پروٹینز کے لیے اگر آپ نے کہتے ہیں تو انڈے کھا سکتے ہیں, چنے, تو یہ پروٹینز کے لیے قسیم, آپ کی بات سے میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کروں گی. پروٹین جو ہے وہ جو ریڈ بینز جس کو ہم لوبیا بولتے ہیں, لال لوبیا, وائٹ لوبیا جس کو ہم وائٹ بینز یا کڈنی بینز اگر ہم وہ بوائل کر کے کھائیں تو اس کو آپ بوائل کر کے تھوڑا سا اس پہ سالٹ ڈال لیں, لیمو ڈال لیں, اور یہ ایک سنیک کے طور پہ آپ اس کو لیں, سیلڈ کے طور پہ لیں, اور یہ آپ کو اتنا آپ کے لیے مفید ہے کہ وہ پروٹین جو آپ کو گوشت سے بھی نہیں ملتا وہ ان چیزوں سے مل جائے گا. بالکل, کیونکہ دیکھیں قسیم, ہم لوگ تو چلو نان ویج ہیں, ہم تو گوشت وغیرہ کھاتے ہیں, الحمدللہ ہم کھاتے ہیں گوشت, لیکن بالکل, لیکن کچھ اگر ہم دوسرے کنٹریز کی بات کریں, کچھ ایسے مذاہب کی بات کریں جن میں یہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے, لیکن وہ لوگ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, چست ہوتے ہیں, توانا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں دالوں کا استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کو جو گوشت سے یعنی کہ میٹ سے پروٹین ملنا ہوتا ہے وہ ان کو دوسری چیزوں سے مل جاتا ہے. تو خدارا گوشت کے ساتھ ساتھ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے گوشت ہمارے لیے بنایا, جانور بنائے صرف ہمارے زبان کے چسکے کے لیے, ورنہ پیٹ کو قسم لے لے نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس میں کیا ڈال رہے ہیں. یہ زبان نے بتانا ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ چیز کھائی ہے اور یہ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے. بالکل نایاب, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. جیسے کہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے اور اس میں جتنی ہو سکے استغفار کیا کریں. میں نے قرآن کی روشنی میں بھی ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنے ناظرین کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ اگر آپ استغفار دل سے کرتے ہیں تو آپ پہ رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آپ سے تمام بلائیں جو ہے وہ ٹال دی جاتی ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استغفار کی تلقین فرمائی ہے, اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ خود بھی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں یہ روایت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ایک اور بھی میں فرمان سناتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کا ایک قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، تو جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی، پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ تو اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تاکہ میں اس کو معاف کر سکوں۔ بالکل قسیم، آپ نے ٹھیک کہا۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے عاجزی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ استغفار کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا اعمال نامہ صاف ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہو رہی ہے۔ آپ یہ چیز سکپ مت کریں کہ صرف استغفر اللہ جو ہے اس سے آپ کا جو ہے آپ کے جو ہے اعمال نامہ صاف ہو رہا ہے، آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، آپ کا جو رزق ہے وہ کشادہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر اس جگہ اس طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کا منہ موڑ دیتے ہیں جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے، جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، استغفار کا ورد کرتے ہیں، اور استغفار ایک بالکل چھوٹا سا جو ہے زبان پہ بہت ہلکا سا لفظ ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کو پڑھیں تو آپ ذرا بھی تھکان محسوس نہیں کریں گے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ایسے جو ہے الفاظ جیسے سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، ان جو ہے ان لفظوں کو اپنی زبان کے اوپر جو ہے سجا لیں کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے ان کا ورد کرنا ہے، تو آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں بہت سارے جو ہے چینجنگ آئیں گے، آپ کی زندگی میں جو ہے ایک خوشی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ تو یہ آپ کے لیے استغفار صرف گناہ نہیں معاف کراتا، بلکہ آپ کی زندگی کو بھی جو ہے ایک اچھائی کی طرف، روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کر رہی ہیں، بات استغفار کی ہو رہی ہے تو مجھے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک قصہ یاد آ گیا ہے کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مچھلی والے، یعنی یونس، حضرت یونس کی بات ہو رہی ہے کہ اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو جب وہ غصے سے میں بھرے ہوئے چلے گئے اور گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں مانگی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف نجات دی بلکہ انہیں پھر سے قوم کی طرف بھیجا اور انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ تو اتنی طاقت ہے استغفار کی۔ بالکل، یہاں قسیم تھوڑا سا میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرتے، مجھ سے معافی نہ مانگتے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں تا قیامت رہتے اور قیامت والے دن اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے۔ تو سوچیں اس استغفر اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو آپ معافی مانگتے ہیں اس میں کتنی طاقت ہے۔ اور یہ جو ورد ہم نے آپ کو بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی بہت ایک ہیوی وظیفہ ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانی ہے، جب آپ اپنی لائف سٹائل میں، اپنی زندگی میں اس جو ہے اس جملے کو ایڈ کر لیں گے، اس وظیفے کو ایڈ کر لیں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ کھلتی چلی جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو جی تو ناظرین، ہمارا جو آج کی ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ ہماری ملاقات آج کے دن کے لیے آپ کے ساتھ بس اتنی تھی۔ امید کرتے ہیں ہم کہ ہم نے آپ کے ساتھ جتنی بھی باتیں ڈسکس کی مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے، اور جو ہم نے بھی آپ تک باتیں پہنچائیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی اچھی اور مفید باتیں ہی لے کے آئیں گے۔ اور ملتے ہیں اب کل۔ ہم کل تک کے لیے مجھے اور قسیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔